به وحده بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے امر کا مسائل بھی ہوتے ہیں اور فضائل بھی ہوتے ہیں کہ اس امر کو اخلاص کے ساتھ پورا کرنے پر اللہ کیا دیتے ہیں، اس کے فضائل بھی ہوتے ہیں، اور کیسے کرنا اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور بنیاد میں اس کے حقائق بھی ہوتے ہیں۔ میں نے جو آیات شریفہ پڑھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا فضل فرمایا تو اس کے متعلق کچھ کہا جائے گا تاکہ ہم اور آپ عمل کے اس خاکے پر نہ جائیں جو رسمی ہے، جو رواجی ہے، بلکہ عمل کے اس بنیاد پر جائیں کہ جو دل میں تاثر پکڑتا ہے، اور اگر یہ عمل جو امر کے اعتبار سے ہے اور وہ تاثر نہیں پکڑتا تو خود یاد رکھیے انسان جس قدر اس کی قدر کرنی چاہیے نہیں کرتا، بلکہ سماج میں ایک مسلم کے اعتبار سے اس عمل کو لے لیتا ہے جس کا سے اپنا بنایا ہوا جھوٹا ایک ضابطہ بناتا ہے، اور جھوٹے ضابطے کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ سچا ہے، لیکن الحمدللہ مسلم سمجھتا ہے کہ قرآن کا ضابطہ سچا ہے، لیکن اس پر حقیقت منکشف نہیں ہو، اور اس ضابطے میں دل میں اس کو اندر تاثر کے اعتبار سے جب جگہ نہیں دی تو یہ اللہ کا امر ایک رسمی بن جاتا ہے، رواجی بن جاتا ہے۔ اب سنیے، میں اپنی نفس کو سنا، آپ اپنی نفس کو سنائیں، اور وہ یہ کہ انسان کی طفلیت، یعنی طفلیت کا مقام جو بلوغیت کے قبل ہوتا ہے، یعنی بلوغیت سے پہلا ہوتا ہے، اس کا تاثر ہوتا ہے کہ ماں پالتی ہے، ماں ہی دودھ پلاتی ہے، ماں ہی پرورش کرتی ہے، واقعی مجازی پرورش اس کو عطا کی گئی کما ربیانی صغیرا، لیکن اس کا تاثر خالق کا نہیں ہوتا، صرف ربیعیت کے اعتبار سے ماں کا ہوتا ہے کہ یہی دودھ پلاتی ہے اور یہی پرورش کرتی ہے۔ اس کے بعد قدر بلوغیت پہ انسان پہنچتا ہے کہ اس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ باپ کما کے کھلاتا ہے، اور تاثر ڈر کے ساتھ، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ امید اور ڈر کے درمیان ایمان رہتا ہے۔ جب والد صاحب کما کے نہیں کھائیں گے تو بھوکے مریں گے، اور کما کے لاتے ہیں، اس لیے ہماری پرورش ہوتی ہے۔ اس لیے ان دو خاکوں میں بلوغیت سے پہلے اللہ حجت نہیں فرماتے، اس تاثر پہ اس کو گناہ نہیں قرار دیا، شرک نہیں قرار دیا، لیکن بلوغیت کے بعد جب کرامی کاتبین کاندھوں کی طرف آ جاتے ہیں اور اس پہ حجتیں عام ہو جاتی ہے، ضوابط ایک دیگر پتھری فرض واجب کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ انسان کا تجسس اس تصرف کی طرف نہ ہو جو خالق کا تصرف ہے، تو
تو یہ انسان کی ہلاکت کی پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اور سے سنیں، اللہ رب العزت روح کو آسان کرتے ہیں، اس لیے کہ روح الست بربکم کے اعتبار سے گو انہیں یاد نہ ہو، جسے سید تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چشتیہ سلسلہ کے بزرگ کہ جب اللہ نے کہا الست بربکم، ہمارے آقا نے فرمایا بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، تو میں نے بھی بلا کہا وہ مجھے یاد ہے، لیکن سب کو یاد نہیں، لیکن ضرور وہ آسما ہے، ایسے اس کی آسمائی کو خفیہ اندر تازہ کرنے کے لیے بچے کے کان میں اللہ کا نام دیا جاتا ہے، سیدھے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، اذان تو بلاوے کو کہتے، اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہوتا ہے، محمد رسول اللہ بھی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ہوتا ہے، 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اور چاروں سے اللہ پاک دعوت دیتے آگ ہوا مٹی اور پانی کا تو پتلا ہے اور اسی میں رہے گا سب کچھ، تو ظاہری آنکھوں سے زیب و زینت اس کی دیکھے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں، ان اربع عناصر کے اندر اللہ ہی بڑے ہیں، اور اس کو ہی بڑائی دینا، اس کی عظمت لینا اور اس کو ہی آگے رکھنا، اس کو دل میں رکھنا، یہ روح کو آشنائی کرائی جاتی ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں الا مگر اللہ، سر جھکانے کے قابل، دل جھکانے کے قابل، مانگنے کے قابل، عزت وغیرہ کے قابل لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے۔ دوسرا کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ، خوب یاد رکھ، یہ آنکھوں زندگی ہیں اسباب کے نقصے، اور جتنی بھی شکلیں تو مرتب کر لے ناکام ہو جائے گا اگر اس میں میرے محبوب کا طریقہ نہیں ہوگا۔ پھر کہا جاتا ہے حیال الصلاۃ، نماز کے چراپا، یعنی اپنی زندگی کو حوالے کر دے، عبادت کہتے ہیں اللہ کو زندگی حوالے کر دینے کا۔ صلاۃ ایک عمل ہے لیکن عبادت کہتے ہیں حوالے کرنے، حوالے کر دے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، یعنی دعوت اللہ ایک مسلم کے بچے کے کان میں پہنچائی جاتی ہے تاکہ اس لیے جو الست بربکم کہا ہے دل آسنائی لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آہستہ سے سیدھے کان میں آپ اذان دیں اور دوسرے میں اقامت پڑھیں، یہ صلاح کی طرف رغبت ہے کہ بچہ غور سے سنے گا، آپ دیکھنا جیسے ایسا معلوم ہے جس کی روح سن رہی ہے، اور حقیقت روح کو آسمائی رکھتے ہیں اپنے کو، اور روح کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھ تو دنیا کے اندر آیا ہے، تو اس بات کو یاد رکھ لے۔ اس کے بعد جو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، جس کا بچے کو کوئی پہلا جملہ سکھا تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کی زبان سے جاری اگر ہو تو لا الہ الا اللہ ہو، یعنی ابا نے ابو نے کچھ نہیں، وہ تو خود سیکھ لے گا، لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ آگے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو عبادت پہ ڈال دو، حالانکہ حجت نہیں ہے، لیکن اگر 7 سال کا ہو تو اس کو عبادت پہ ڈال دو، اس لیے کہ 7 سال میں آسمائی کسی قدر بڑھ جاتی ہے ماحول کے خاکے میں وغیرہ میں، اور آگے فرمایا جس کے مفہوم ہے 10 سال کا ہو اور یہ اگر عبادت پہ نہ ہے، صلاح پہ نہ ہے، تو فرمایا اس کو مارو۔ مارنے کی شرع یہ نہیں کہ ہڈی توڑ ڈالو، بلکہ شریعت نے جہاں کہا جیسے کہا اس طرح سے مارو، اور پھر فرمایا کہ اس کا بستر الگ کر دو،
اگر بہن کے ساتھ سوتا ہے تو الگ کر دو، ماں کے ساتھ سوتا ہے تو الگ کر دو. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک روح کو آسمانی دیتی ہے اور تربیت کا نظام ماں باپ کی طرف متوجہ کرتے. بلکہ یہ میں نے ایک نورانی مقدمہ ظاہر کیا، لیکن اس وقت جو کہنے کا میرا مطلب ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ماں کا تاثر بچے کے اندر ہوتا ہے، ماں کا تاثر کمائی کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس کے بعد جب ماں باپ کا نقصہ ہوتا ہے تو اس کا تاثر حکومت کا ہوتا ہے کہ حکومت برآمد کرتی ہے اور عالم کے پرورش کے کھیتوں کا نظام وغیرہ کے لیے آلات اسباب مہیا کرتی ہے. یہ تین نظام ہے، یاد رکھیے. انسان کا اس پر یقین آتا ہے اور یہ تینوں کو جوڑ کر جو خودی کی طرف آتا ہے، یعنی خودی کی طرف انسان آتا ہے تو خودی سے نکل کر خالق کی طرف متوجہ ہو تو بڑا نقصان اٹھاتا ہے. اس لیے یہ جو مہینہ آنے والا ہے جس میں عید الاضحیٰ ہوگی، جس کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں، ٹھیک ہے، اس عمل کا حقیقت ہے، اس عمل کی حقیقت ہے، یعنی اس عمل کی بھی حقیقت ہے. اور ہم اسی ملت پہ ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ملت پہ ہے. اگر ملت کے تاثر ہمیں نصیب نہیں ہوئے تو محمد رسول اللہ کے تاثر کبھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت کے تاثر تھے اور فرمایا ہمارا دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یہ دین متین ہے. چنانچہ تعجب اور عجیب کہ حضرت ابراہیم السلام کو اللہ پاک نے کس کے گھر پیدا کیا؟ جو بت پرست نہیں تھا بلکہ بت پرست کے ساتھ بت فروش بھی تھا. نبی کو کس کے گھر پیدا فرماتے ہیں؟ بت فروش کے یہاں. آپ کہو کہ بت فروش کی پانی نکل کے ماں کے اندر گیا اور ایسا نکلا، اور پھر یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان ہو کے مرے، وہ مشرقی ہو کے مرے، اور پھر ماں بھی اس کا یقین رکھنے والی. لیکن آپ کو پتہ ہے فنا کی حیثیت نہیں ہے، اربع عناصر آگ ہوا اور پانی کی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اس کو فنا کر لینا ہے. یہ جنت کے قابل ہے جو اسی وجہ سے جنت میں داخل کیا گیا. اللہ اکبر. اس لیے میں نے ایک نقطہ بیان کر دیا تاکہ کوئی تنقید نہ کرے. خدا کی تخلیق کے اندر یاد رکھیے اللہ رب عزت نے جو تخلیق ظاہر رکھا ہے آگ و ماتے، یہ فنا ہے. اس لیے تخلیق میں کوئی مستثنی نہیں. اگر تخلیق اپنی تخلیق کے اعتبار سے تو اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن بشر سے اعتبار سے اعلیٰ عرفہ نہیں. اگر بشر عرفہ ہوتا تو مسلمان سے کافی بھی بہتر ہوتے، ہم سے زیادہ خوبصورت ہے. اور اس میں فرق نہیں کیا، یہودی کو بھی وہی ناک دیا، یورپین کو بھی وہی چہرے دیے. ہر ملحدین جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی ایسا بنایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر حیثیت ہوتی تو مسلمان سے حیثیت میں مر جاتی، ہمیں کوئی خصوصی وجود دینا ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا. ایمان والوں کو بھی وہ وجود دیا اور کافر کو بھی وہ وجود دیا کہ ثابت کر دیا کہ اربع عناصر ہے. یہ سفلی ہے، یہ نیچے سے آیا ہے اور ماں کے نیچے سے گیا اور باپ کے بھی نیچے سے گیا اور جائے گا بھی قبر میں نیچے، اس کو سڑا کے ختم کر دے. اس لیے یہاں یہ تنقید نہیں ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بت فرض کیا کیا سے پیدا کیا، چنانچہ آپ وہاں پیدا ہوئے، لیکن روح آسمان تھی خالق واحد کی.
جو روح واحد آسمان ہوتی ہے، سنو یاد رکھیو، تو وہ کافر کے گھر پہ پیدا ہو تو اس کا استعمال توحید کا ہوتا ہے. جیسے بعض اولیاء اللہ کے یہاں ہوا، لیکن اولیاء اللہ کی فطرت کا، ان کی تخلیق کا مقام انبیاء سے نیچے ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ اس لیے اس طرح سے اولیاء اللہ، کیونکہ اولیاء اللہ جب ایمان لائے تو اولیاء لے آتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو جو مسلم کے گھر پہ نہ پیدا کیا، اس کی روح کو اور اس کی قلب کو ایمان ہے اور اللہ رب العزت سے حاصلائی ہوتی ہے. جی ہاں، اس لیے الحمدللہ ان میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. جیسے غلطی آنے پہ رحم اللہ جو سید الاولیاء ہے، مسلم کے حصے سے پیدا ہوئی، سیدہ فاطمہ آپ کی ماں تھی، حضرت صالح جنگی دوست آپ کے والد کے دونوں سید تھے، حسن اور حسین. الحمدللہ. لیکن آپ جب پیدا ہوئے ہیں، سنو، تو اس وقت رمضان تھا یا رمضان کا مہینہ آیا تھا، تو اس وقت جو شام کی تحقیق کی گئی، مدر وغیرہ سے اٹھے، ابر وغیرہ، تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ اور تو کیا کہوں، آج لال نے دودھ نہیں پیا. تو وہ آسنا ہوتی ہے، یہ سعادت مند ہوئے ہیں جو ازل سے ہی مقبول ہوتی ہے. جیسے میں کچھ نقطہ بھیج کا بتا دوں، جیسے ایک آدمی پیدا ہوتا ہے پیدائش سے تو وہ مست ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ گولیاں ہیں جو الفت ربک کے وقت مست بن جاتی ہے، وہ مستی میں ہی دنیا میں چلے جائیں گے. وہ مستی ہوتی، ایک تو مستی مزیدیت کی ہوتی ہے جو عالم حیرت میں انسان فنا ہو جاتا ہے. وہ صرف عالم واصل حق نہیں ہوتا، نہ جانے میں کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلتا. جی ہاں، تو میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات جس ملت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تھا اور جس کی دعا سے حضور کو پیدا فرمانا تھا، فرماتے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور نبی عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دیا تھا کہ آخر زمان نبی پیدا ہونے والے ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نوید عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور دعائے خلیل علیہ السلام. تو آپ کی ذات کیونکہ بہت معتبر شان تھی ہمارے آقا کی، تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی مقبول دنیا انسان یعنی دنیا میں جو قبول جو آتا ہے تو اس کے اعجاز میں بڑے جلوس نکلتے ہیں، بڑے فلیگ لگائے جاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے استقبال میں اللہ نے جلیل قدر نبی کو پیدا فرمایا آج سے تقریباً 4,500 پہلے. یہ آپ کا اعجاز تھا، یہاں کئی سب سے بڑا اعجاز تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے دل میں ڈالا یا مانگنے کا کہا تو یہی مانگا، اللہ ایک ایسا نبی پیدا کر تو دنیا کے اندر ہدایت اور رشد کی محنت کرے اور دعوت دے اور ایک آخر زمان امت پیدا کر. بہرحال اس لیے میں نے کہا کہ اب کچھ باتیں کہنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ موضوع اگلے دن میں بھی شیرے میں آپ سے یاد کر دوں کہ اس کے تاثر کا یہ اثر تھا کہ جب آپ لڑکن پن میں پہنچے ہیں تو یہ ملتوں کو دھتکارتے تھے، ماں باپ رغبت دیتے تھے بت پرستی کی، سب کو دیکھتے تھے لیکن اندر روح اور قلب نفرت کرتے تھے. یہ واضح دلیل ہے کہ یہ نبی ہونے والے تھے اور آپ کی روحیں آسنا. حالانکہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ہے، نہیں آپ کو پتہ نہیں تھا اللہ ہے. کیا کتاب قرآن اٹھا کے دیکھیے. اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ انسان کے تجسس اور انسان کی طلب اللہ کو ڈھونڈ لیتی ہے. یوں کہیے اس کا فضل اللہ کا بندے کو ڈھونڈ لیتا ہے. جیسے باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اللہ رب العزت میں توجہ ڈالے
آپ اپنے بے مقام سے گر گئے. آپ فرماتے ہیں گر گیا, سر چھن گیا. فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو باعزت کیا دیکھتا ہے؟ کہے اللہ میں تو سمجھتا میری کوششیں اور میری دگو دو یہ کام آ رہی تھی, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ توفیق تیرا فضل ہے. کہا مجھے اس درجے پہ پھر اٹھا لیا. جب دیکھا تو پھر دوسری توجہ دی کہ باعزت کیا دیکھتا یہ سلطان عارف نے کہ اللہ نہیں سمجھتا میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, لیکن آج پتہ چلا کہ تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم وما توفیق الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. شیطان سے اللہ نہ بچا, نفس کے کیس سے نہ بچا اور ماحول سے نہ بچا تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے عثمان اجیری لاہوری جس کو داتا گنج سے فرماتے ہیں اگر تو نے عمل کرتے ہوئے ضرور کرنا لیکن اپنے عمل پہ گیا تو خطرہ ہو جائے گا کہ میں کچھ کرنے والا ہوں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے سنا ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بھی کیا حیثیت سے میں بات کروں, لیکن مجھے زیادہ تر شوق ہے وہ حقائق بیان کرنے کا. علم کا بھی شوق ہے, عمل کا بھی شوق ہے, فضائل کا بھی شوق. لیکن جب حقائق سامنے نہ ہے تو یاد رکھیے عمل رسمی بن جاتے جیسے آج بن گئے. ہر عمل رسمی بن گیا. اللہ فرماتے نماز بھی رسمی ہو گئی, حج بھی رسمی ہو گئے. رسمی اس کو کہتے ہیں جو عمل رنگ نہ لائے, جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ دنیا میں پیدا نہ کرے, اور جس عمل پہ وعدے اللہ کے وہ یہاں پورے ہونے کے بعد نہیں ہوں گے. کوئی امید نہ رکھے. اگر نماز یہاں رنگ نہیں جاتی تو نماز سے کچھ ہوا نہیں ملے گا, اس لیے کہ رنگ نہ لائے اس کی معنی یہ قبول نہیں ہے. ہر عمل یہاں رنگ لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے بتائے کہ یہ چیز تم میں پیدا ہو جائے گی. اگر یہ نہیں ہو تو آگے بعد مردم اس عمل کی کوئی امید نہ رکھے, اس لیے کہ یہ قبول نہیں ہے. چنانچہ اس لیے اس وقت حقائق کی تقاریر نہیں ہے معاف کرنا, فضائل کی تقاریر بہت اچھی ہونی چاہیے. حضور نے بڑے فضائل لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حقائق کی طرف لے گئے, حقیقت کی طرف لے گئے. اس لیے کہ جس چیز کی حقیقت سے آسمان ہو جاتا ہے لامال آدمی دوڑتا ہے. یعنی انسان عمل تو اس وقت دوڑتا ہے جب یقین میں قوت ہو. جب یقین میں قوت نہیں تو عمل کیسا؟ اور یقین ایک حقیقت ہے اور اس کی جگہ دل ہے. جب دل اس سے آسمان ہو جاتا ہے, تاثر پکڑتا ہے تو آدمی دوڑتا ہے. مثلا میں دین کی نسبت پر مثال نہ دوں, مثلا سانپ ہے. سانپ کا یقین 1000% ہمارے دل میں ہے تو اس میں زہر ہے. ٹھیک ہے, اس یقین کے اعتبار سے ہم اس سے بچتے ہیں. اور علم کے اعتبار سے کیسے بچنا کہ لکڑی لے لینا یا بھاگ جانا. ٹھیک ہے, تو یقین ہوتا ہے تو اس سے بچتے. گر اس کے اسباب جو شر کا مقام رکھتے ہوں تو اسباب میں تو شر خیر دینے ہوتے, لیکن اگر ہمیں جس چیز کا علم ہوتا ہے کہ بچھو ہے, سانپ ہے, سمندر ہے, تو ہم یقیناً اس سے بچتے ہیں. اور کوئی ایسا بے وقوف آپ نے نہیں دیکھا اللہ پاگل کے کہ جو ان چیزوں کی یقین رکھتا ہو اور آگے بڑھے. آپ کا یقین کوئی ہاتھ تندر میں نہیں ڈال, لیکن دوزخ کا یقین کا دعویٰ ہے, لیکن ایسا گناہ کرتا ہے کہ پھر دوزخ میں اس میں جائے گا. اور علماء بتاتے اس پر دوزخ ہے لیکن ٹھہراتا نہیں, اس لیے کہ دوزخ کا یقین اتنا بھی نصاب کا ہے اور جتنا بچھو کا ہے. اس لیے کہ مشاہدے میں ایک یقین مل چکا, اگر یقین مشاہدے میں جو چیز نہیں ہے غیب میں, غیب کا یقین بڑی محنت کے ساتھ اللہ سے لینا ہوتا ہے. اقرار مل جاتا ہے اللہ کا, دوزخ کا اقرار مل جاتا ہے, جنت کا اقرار مل جاتا ہے, لیکن یہ مقدم ضرور ہے. لیکن تصدیق جو دل نہ لے دے تو معاف کرنا زندگی میں کبھی انقلاب نہیں آتا. اور جس کے اندر یقین آئے گا اس کو عمل کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کوئی ضرورت نہیں پڑتی. کہیں اخباروں میں نہیں جاننا پڑتا کہ پاگل کتے سے بچو, آگ سے بچو یا سانپ سے بچو. اس کی تدابیر سے بتائی جائے گی, اس اعتبار سے تو کہا جائے گا. تو میں نے کہا کہ
اصل چیز ہے، وہ حقائق ہیں جو یقین سے نسبت رکھتے ہیں. اور آج یہ خیراتوں میں، زکاتوں میں حقائق کے نسبت کی تقریریں تقریباً ختم ہو چکی. اس لیے امت میں یہ عمل رسمی بن گئے ہیں. جیسے قربانی لے لیجیے آپ ماشاء اللہ، تو اس قربانی کے اندر ایک سے دوسرے سے کیوں بڑھ جاؤ، اور اس کے سینگ میں پھول کے ہار پہنائے جاتے ہیں اور عجیب سے سجایا جاتا ہے، ڈنڈے کو ایسے سجایا جاتا ہے. حالانکہ سب رسم رواج ہے، اس لیے کہ حقیقت نہ سمجھے، حقیقت کو نہیں سمجھا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تاثر رہا کہ جب میلہ ہوا اور سب چلے گئے. اب اللہ یہاں پر اس کو کھولتے تو آپ نے دعوت کر رہے کہ اللہ رب عزت کا تاثر تو تھا، لیکن ابھی اللہ زبان پہ نہیں چلا تھا اور معرفت بھی نہیں تھی کہ اللہ ہے، معرفت تک بھی نہیں تھی اللہ. آپ نے جب سب چلے گئے تو سب کے سر جو ہے کلہاڑے سے توڑ دی اور ایک بڑا بٹا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. اور کل دعوت دے رہا ہے. انداز سے دیکھیں، جب وہ واپس میلے سے آئے تو آپ جانتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تو مسجد میں جاتے. کافی لوگ جو سفر وغیرہ سے آتے تو اپنے مندروں میں جاتے گھنٹے بجانے کے لیے، ٹھاکر کو جگاؤ کہ میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جب وہ پہنچے تو سب کے سر کٹے ہوئے تھے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو کچھ لوگوں کو اس بات کا تو خیال تھا کہ ایک بچہ ہے آزر کا، وہ نہ تو پوچھتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ مندر میں آتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابراہیم کے کام ہو. تو پکڑو اس کو، پکڑ جائے. تو آپ کیا فرماتے؟ دیکھیے دعوت کا رخ کہتے ہیں مجھے کیا پوچھتے، جس کے کاندھے پہ کلاڑا پڑا ہے نا اس کو پوچھے، اتنے سارے سر کے پھاڑے معلوم ہوتا. اب کافروں کے زبان سے اللہ کیا کہلواتے، حجت قائم کرتے کہ ابراہیم کبھی یہ پتھر کے لیے تم کے سر پھاڑ سکتے؟ تو کزاری ہو، نہ چلے نہ پھرے، تو اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ یعنی انسان کی روحانیت کی دعوت کے انداز دیکھ لیجیے. اللہ پاک جس سے کام لے لے، تمام تعریف اللہ کی. وَلِلَّهِ عِزَّتِهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے قرآن میں اللہ فرما، اور رسولوں کے لیے اور مومن کے لیے. یعنی اللہ خود عزت والے ہیں اور رسول کو عزت دیتے ہیں. یعنی اللہ عزت والے اس کا تاثر پیدا کر اور رسول کو عزت دیتے. آپ کے طریقے کو اپنا معزز ہو جائے گا. جب ان کے طریقے کو اپنا گا تو مومن بنے گا، تیرے لیے عزت مقدر ہو جائے گا. فرق کرنا پڑے گا. اللہ کی عزت میں اللہ خود معزز ہے، عزت والے ہیں. کوئی عزت والا نہیں، ہر ایک کو عزت اللہ پاک دیتے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بات کچھ کھل رہی ہے، آپ ماں کے پاس پہنچے. اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو عالمی تاثر ہے، اس کو حرام ہے، اس کو فنا کرنا ہے. اس لیے کہ کسی بشر ماں باپ کو اللہ کی تاثیر میں شامل کیا، وہ دل کا شرک ہے، وہ بڑا بھیانک شرک ہے. ایک تو شرک زبان کا ہے، وعدہ لا شریک لینا، اس کا تاثر دل کے ساتھ ہوگا. لیکن مسلم کا تاثر اگر روح اور قلب کے اعتبار سے آ جائے تو زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، لیکن اس کو لاکھوں سال جہنم میں جلنا پڑے گا، پھر جنت میں جائے گا. اس لیے کہ اقرار انسان کو فوراً جنت میں نہیں لے جاتا اور دوزخ سے نہیں بچاتا. اقرار و تصدیق انسان کو براہ راست جنت تک پہنچا دیتا ہے اور دوزخ سے بچا دیتا ہے. چنانچہ ماں کو آپ پوچھتے آ کے اماں میرا رب کون ہے؟ میں نے کہا تمہارا رب یعنی صغیرہ جو استعمال کیا ہے وہ مجازی استعمال کیا ہے، حقیقی تو رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، راحت دینے والے، ہوائیں چلانے والے، سورج، سب کچھ متصرف رب العزت کا ہے اللہ. اس لیے ہوا کو گرم کیا کہتا ہے؟ ہوا کا جو میں کیا کہ پھر حکم گرم بننے کا ہے. ہوا کی کیا تعریف کرتا ہے؟ یہ ٹھنڈی ہے. وہ تو نہیں کیا کرے، مجھے ٹھنڈی حکم فرمایا. اس سمندر کو اٹھاتے ماتا اور دیکھیں میں مکلف نہیں، کوئی شے نہ سوا انسان کے مکلف نہیں ہے.
اس لیے کسی چیز پہ متقی نہیں کرنا، اس نے خدا کی تخلیق اور حکومت کو سمجھائے، بلکہ براہ راست اللہ کو یہ وار ہے کہ کیسے سمندر جو ٹھاٹھے مارتا ہے کہ میں نے بنایا، اس کا کوئی قصور نہیں، نہ اس کا کوئی کمال ہے۔ یہ تصویر کہتا بہت تیز ہے تو ہم کو کہے گا مجھے تیز بنا گیا، تو میری تنقید نہیں کرتا، اللہ کی تخلیق کی تنقید کرتا ہے بے ادب۔ تجھے پتا ہے ثانی کی تنقید ہے، سند کی تنقید ثانی کی تنقید ہے، یہ اصول ہوتا ہے، جو کہ شے بناتا ہے نا اس کی تنقید ہے۔ چنانچہ ماں کو پوچھتے ماں یہ رب کون ہے؟ آپ نے کہا رب نے دودھ تجھے پلایا اور تجھے کھلاتی ہوں، تیری پرورش کرتی ہوں۔ تو پھر نہ پوچھتے ہیں کیونکہ وہ آسما تھی کہ رب لاتا خوش اس نے تو اعلانو، وہ سوتا بھی نہیں اور اونگتا بھی نہیں، تو سونے کی ضد جاگنا تو جاگتا بھی نہیں، تھکتا بھی نہیں، کام بھی نہیں کرتا۔ اماں جان تو سب کچھ کرتی، تو پھر اماں جان یہ بتاؤ آپ کا رب کون ہے کہ تیرا باپ کما کے کھلاتا ہے، میری پرورش کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا روح اطمینان، روح نے نہ پکڑا، اب تجسس شروع ہوا کیونکہ نبوت ظاہر ہونے والی تھی، اس لیے کہ جب انسان معرفت الہیہ نصیب نہ کرے وہاں تک نبوت بھی ظہور میں نہیں آتی، اس لیے کہ نبوت کی پہلی منزل توحید ہے۔ اللہ اکبر! جتنا نبی اللہ کو پہچانتا ہے اتنا کوئی نہیں پہچانتا، اور اس کی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے نبی نہ پہچانے اور دعوت دے تو دنیا کے اندر شرک کر جاتا ہے، اس لیے اللہ اکمل بناتا ہے اس کو توحید میں سب سے زیادہ۔ میں اس کی مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ پورا پہچان لیتے ہیں، بلکہ اس کی استعداد اور وسعت کے اعتبار سے پہچان لیتے ہیں۔ کوئی کہے کہ نبی اللہ کو پورا پہچان دے تو پورا پہچاننے کی معلوم ہوتا ہے کہ حد آ گئی، اور اللہ کی حد نہیں ہے، اللہ کی حد نہیں ہے۔ تو کہ ہم نے پہچان لیا تو پھر اللہ کی حد ہے، اور جو حد انسان کی ہے اور صرف اللہ کی نہیں، وہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اللہ لامتناہی۔ چنانچہ کہا اچھا اماں جی یہ بتاؤ کہ آخر میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہ نمرود، کہ وہ درآمد کرتا جیسے ہمارے یہاں نا ماشاءاللہ، میں نے پہلے سے مقدمہ باندھا نا کیا کہ حکومت نے گندم روک لیے، چاول روک لیے تو ہم فکر میں پڑ جاتے ہے، درآمد سب مرچ بھی پیاز بھی کہ نہیں، ہو دیکھا تاثر جن کے غلط ہوتے ہیں وہ پرورش کی اس نظام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ تاثر پکڑنا یہ شرک کا اندازہ لاتا ہے، بلکہ واحد اللہ کی ذات پہ جینا اور مرنے کا تاثر ہوتا ہے۔ مسلم اس تاثر پہ مار کر شہادت تو نصیب کر لیتا ہے، لیکن غیر کے تاثر پہ مر کر نفاق میں نہیں مرتا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، اور یہ دل کو بنانا پڑتا ہے، اور محنت کرتا اللہ دل بناتا۔ اس نے کہا نمرود، اس لیے کہ درآمد برآمد سارا نظام اگر یہ بند کر دے تو کہاں سے کہا کہ نمرود کا اللہ کون ہے؟ تو ماں کہتی چپ کر ابراہیم ایسی بات نہ کرے، خاموش ہو گئے۔ اس لیے کہ ماں کے آداب ان کے ماحول کے اعتبار سے جانتے تھے کہ روح اللہ سے جو آسنا ہوتی ہے وہ ادب سے بھی آسنا ہوتی ہے، وہ عظمت سے بھی آسنا ہوتی ہے، وہ خدمت سے آسنا ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ رب عزت کی ذات پاک کا تاثر نہ رکھیں
تو ہم ماں میں بھی بے ادب نکلتے ہیں، باپ میں بھی بے ادب نکلتے ہیں۔ چنانچہ آپ بات تشریف لے آئے، دیکھیے کہ نیچے کا نظام جو ہے ماں باپ کا پرورش کا، اس میں اللہ نیچے کے نظام میں انہوں نے نفع کی 4 عناصر سے جو مرکب پرورش کے نظام ہے وہ ماں ہے بنیاد میں، اور باپ ہے اور حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ضمن میں سارا یہ نظام ہے، سب نظام جو ہے پھل کا، غلوں کا، نباتات کا، جمادات کا، یہ سب کا نظام اس کے ضمن میں آتا ہے۔ اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، جب ستارے دیکھے کہا ذا رب بھی، یہ رب ہے، وہ غروب ہو گئے، یہ غروب ہو گئے کلا تو چاند جب نکلا تو کہ ہاضا رب، یہ رب معلوم ہوتا۔ اب اوپر کے نظام کو یہ کہہ کر دنیا والوں کو ملت ابراہیمیہ پہ دعوت دیتے ہیں کہ ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مکلف نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے نہ چل سکے اور نہ اپنی مرضی سے طلوع ہو نہ اپنی مرضی سے غروب ہو، وہ محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیے کافی ستاروں پہ چلے گئے، ہم بھی نجوم کو کہتے ہیں میرا ستارہ دیکھ، انا للہ و انا الیہ، حضور نے اس کو سے بڑی نفرت سے کہا ہے، روکا ہے۔ جب چاند آیا ماشاء اللہ دیکھ لیے تو کہ چاند، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ایک نظام سورج کا کہ چاند کی چاندنا اور جو تقویت خیتوں کو دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور سورج کہ اوہو جراثیم کو مارتا ہے، جب سخت سورج ہو تو ماشاءاللہ چچک کے جراثیم مر جاتے، کپڑے خشک ہو جاتے اور آم کے اندر جو ہے مٹھاس آ جاتی، ٹھیک ہے وہ ذرائع لیکن بنیاد نہیں ہے۔ جب آدمی سورج میں نکلے تو آم والا مایوس ہو جاتا ہے، مٹھاس کہاں سے آئے، اور یہ مایوسی کفر، مایوسی کی شرح کیا ہے؟ اللہ اکبر، مایوسی کی شرح کیا ہے؟ صرف ایک اللہ بخشے دیں گے یہ مایوسی ہے، بلکہ تم ہر حال میں اپنے حیات کے دوران اللہ کی توحید میں امید والا ہو کہ وہ حی قیوم، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ جب وہ زندہ ہے تو پھر ہمیں کیا فکر ہے؟ کیونکہ پرورش کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں، اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں، حیات اس کے ہاتھ میں، جوانی اس کے ہاتھ میں، بڑھاپا اس کے ہاتھ میں، سب اس کے ہاتھ میں، وہ تو زندہ ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں نہیں، وہ اگر ادھر کا ادھر ہو جائے تو یوں ہاتھ رکھ کے رونے لگتے، یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ نے اس کو مسلم تو کہا ہے، لا الہ کے اعتبار سے مومن نے کہا، اس لیے اپنی ذات کو مومن کرنا ممانعت ہے، مسلمان تو کیسے؟ مومن وہ کہوے جو قدرت کی نشانی کو دیکھتا ہو۔ جیسے بیچ میں آپ سے بات کروں، جب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طور پہ جب بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الی فرعون وادی مقدسہ کی طرف بلایا گیا، طور سینا کی طرف، اور وہاں نبوت دی گئی۔ تو اس پر تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن کوئی ایسا وقت ہے جس سے کہ طور سینا پر بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ مؤدبانہ مطالبہ کیا کہ اللہ میں تیرے دیدار کا طلبگار ہوں، من ترانی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں، ظاہری آنکھ سے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کو ظاہر آنکھ سے دیکھ لے وہ اللہ ہی نہیں دیکھتا، خراب۔ کوئی نبی ظاہری آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، بالکل موسیٰ نہ، یہ ناممکن ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت کی پروردگار عالم نے ایک جلوہ ڈالا، بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو کیا بولتے؟ انا اول المومنین، میں پہلا مومن ہوں۔ ارے نبی تو مومن ہوتا ہے کہ نبی تو اس کے کہنے پہ کہلایا، مشاہدہ نہیں تھا اب تک۔ اب مشاہدہ مجھے جلوے کا ہوا، اللہ کو نہیں دیکھا، جلوے کو دیکھا۔ جب مجھے مشاہدہ ہوا تو مشاہدہ اجازت دیتا کہ اپنے آپ کو مومن کو، جب نبی نے اپنے آپ کو مومن کہا، اس لیے حقیقتاً یہ کہ ہم اپنے آپ کو مومن اس وقت کہیں گے جبکہ قدرت کا مشاہدہ کریں گے، اور جو کچھ نظر آتا ہے قدرت سے پیدا شدہ قدرت نہیں، یہ کوئی قدرت نہیں، یہ قدرت سے پیدا شدہ ہے۔ چنانچہ الحمدللہ انہوں نے جب دیکھا کہ سورج کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ ہے رب اور یہ بہت بڑا ہے، یہ کھیتیوں کو پکاتا ہے
اور چیچکوں کو مارتا ہے، جراثیم کو مارتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ بھی دور ہو گیا تو دونوں نظاموں کو سامنے رکھ کر اب نفی کر رہے ہیں۔ آسمان کی نفی کی، سورج کی نفی کی، چاند کی نفی کی، ستاروں کی نفی کی، ماں کی نفی کی، باپ کی نفی کی، حکومت کی نفی کی، زمین کا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں یکسو ہو کر متوجہ ہوا اللہ کی طرف، یقین لایا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ کیا مان؟ زمین و آسمان کا سارا نظام اس کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے کہ مر جا، جس ملک کو کہے اجڑ جا، جس ملک کو کہے زمین میں دھس جا، جس وجود کو کہ آج کھانے کا نہ دو، جس وجود کو کہ بیمار پڑ جائے، چاہے بادشاہ ہو جائے وزیر ہو، سب موتا۔ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہماری ابتدائی اقرار کی بندش اگر نہیں ہے دوستو، یاد رکھو، تو نہ ہم ملت ابراہیم پہ نہیں ہے۔ یہ صرف اول زبان کے بولے جس کو اقرار کی شرح کہتے ہیں، ایمان کی جس کو شرح کہتے ہیں، یہ اقرار کی بولے، اس پر ہمیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم ملت ابراہیم آتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، اور قرآن نے کہا یتلو آیات ویزکی، یتلو آیات، جس پہلے ایمان لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانی بیان کر کے یقین کو دل میں بٹھایا، یتلو آیات ویزکی تو بعد میں ہوا، اس لیے کہ تزکیہ انسان پہلے دل میں یقین کا نور آتا ہے، سنو، تو پھر تزکیہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ بس اب ہم آپ اور میں سوچے کہ امت میں یہ تذکرے ہیں، اور امت میں اس چیز کو پیدا کرنے کی کوئی محنت ہے، اس لیے یاد رکھے اس بات کو، ہر شے محنت کے بغیر بھی مل جائے گی جو مقدر میں ہے، جو مقدر میں وہ شے بغیر محنت سے مل جائے گی۔ وہ پاگلوں کو پوچھو، حلوے کھا رہے ہیں، وہ کیوں حلوے کھا رہے ہیں؟ آپ کو ہم کو شاید حلوہ کبھی ملتا ہوگا؟ آپ دیکھیے ماشاء بے خبر کو بیٹھا ہوا آدمی نابینا اس کا 2 روپیہ کوئی ڈال دیتا ہے۔ مقدر کی شے ہو سکتا ہے کہ بغیر محنت سے بھی ہو سکتا نہیں، بلکہ مل جائے، اس کا معنی نہیں کہ محنت نہ کرے۔ محنت کا تو اس لیے کہا ہے، سنو، کہ محنت کر کے تم ثابت کر دو کہ خالق دینے والا ہے، اس کا تاثر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ثابت کر دو۔ دکان کوئی سبب ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ دکان میں میرا حکم چلا کے دیکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہی تمہارا سرمایہ ہے۔ باقی تم چاہتے ہو کہ 10,000 بکری ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ لیکن 1,000 یوں ہوتی، یہ شہادت دیتی کہ 1,000 کے 13 نہیں چلتا، اوپر والے کا چلتا ہے، ورنہ ہر ایک چاہتا ہے 10,000 ملے، لاکھ ملے۔ کس منزل سے 13 چلتا ہے یہ تو تو بتا، کہ تیرا لڑکا بیمار نہ ہو، تو بیمار نہ ہو۔ کس چیز میں 13 چلتا ہے ایک تو بتا، جب کسی چیز میں 13 نہیں چلتا تو ایک کا چلتا، اس کا یقین کیوں نہیں لیتا؟ اور بت پرست کیوں بنتا ہے؟ تو بت پرست، ہاں بت پرست پتھر کے بت نہیں، پتھر کا بت پلنے والا تو کافر ہے، لیکن سبب کی بت پرستی بھی کافری سے کچھ کم نہیں ہے۔ اپنی ذات پر اعتقاد کرنا یہ بھی بت پرستی ہے، مخلوق پہ نگاہ رکھنا یہ مخلوق پرستی ہے۔ خالص اللہ کی پرستش کرنا، اور پرستش کی معنی ہم جو سب، جسے عبادت تو بنیادی ہے سبحان اللہ، لیکن تاثر کے اعتبار سے اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی پرستش کرنا۔ گلاس ٹوٹ گیا، گلاس ٹوٹ گیا، آج فلاں کھانے کی چیز نہیں ملی، سنیے، چاول نہیں ملے تو کہنا پڑے گا کیسے ملے جبکہ اللہ نے لکھا نہیں۔ لیکن تو مشرک ایسا ہے، بیوی سے کہتا ہے چاول بھول کے ظالم، تجھے پتہ ہے دفتر میں دکان میں محنت کر کے آئے اور تو چاول ہی بھول جاوے، وہ بچے کہ بھول جا، قدرت کی سمجھاوے نہ یہ بھولی بے وقوف، اور نہ تو نے فرمائش کی، جب ہم نے لکھا ہی نہیں، جب ہم نے لکھا ہے تیرا تعصب مشرکانہ ہے تو سب سے جھگڑے گا، اور توحید کا ہے تو اللہ سے جوڑ ہوگا،
اور جس کا اللہ سے جوڑ ہوگا وہ مخلوق کو دکھائے گا نہیں، توحید کے خاطر۔ تو سارا نقصہ توحید کے اعتبار سے خالق سے جوڑ نہیں، اس لیے یہ سب کے سب خطرے ہیں۔ اس لیے اسباب کو اختیار کرنا وہ شریعت نے منع نہیں فرمایا، لیکن اس پہ ایمان رکھنا منع فرمایا۔ مثلا ایک شخص نے جو رائفل دے کے کسی کو چوکیدار کھڑا کر دیا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو یوں پوچھنا چاہیے کہ میں نے جس پیرگی کو کھڑا کیا اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر تم نے اس پیرگی کو چلو سو جاؤ، رائفل لے کے کھڑے ہیں، ہمیں کیا فکر ہے، تو اور ہم مشرک ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط جو سنت ہے اس کو میں نے اپنایا ہے، وہ سبب ہے، اور سنت کی اس میں برکت ڈال دے، اور پھر یہ دعا میری بھی اور پہلے گئے کی دونوں کی حفاظت تیرے ہاتھ میں، تو نہیں چاہے گا تو 10 محافظ ہوں گے اور گولی مار کے چلو، اس لیے کہ تیرا حکم نہیں ہوگا، تیری گولی حکم ہوگا، یہ گولی تیرا حکم ہوگا، وہ چوکے گی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جب امریکہ کا صدر کینیڈی کا جب جلوس نکلا، کینیڈی جانتے ہیں ان کا نام، تو امریکہ کو ناز تھا اپنی حفاظتی خاکے کا، ناز تھا، اتنا سخت انتظام، لیکن ایک طرف سے جب گولی آئی تو سینہ چر سے گرا کر رکھ دیا، کیونکہ ازل کا مسئلہ ہے، ازل کا مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ اس موضوع کو میں انشاءاللہ توحید کا آگے بڑھا، لیکن طے شدہ کتنا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے آپ کو کیسی بادشاہی دی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، کیسی بادشاہ، آپ کو ہمارے آقا کو ایسے کیسی بادشاہی کیوں نہ دی؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے عرض کروں، کلاس میں پاس جبرائیل تشریف لائے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبوت بادشاہ کے ساتھ دو یا غیر بادشاہ، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے، جبرائیل علیہ السلام نے یوں کیا، یعنی بادشاہت نہ ہو، بات سمجھ کے اس کے حقائق اللہ نے وقت پہ کہلانا ہوگا تو کہلائیں گے، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ انسان کے دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس کو روکا ہے کہ ایک پر دوسرے کو ترجیح نہ دیا کرو، للہ ما فی السماوات والارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ بكل شیء قدیر۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، لا نفرق بین احد من رسولہ، دیکھا یہاں روکا کا فرق نہ کرو رسولہ میں، اس لیے کہ اصول ہے کہ میرا نبی اچھا تیرا نبی اچھا، اسے بے ادبی ہوتی ہے۔ جیسے یوں کہو کہ یہ نبی یہ ولی اچھا، یہ ولی یہ بنایا، اس سے بے ادبی ہو جاتی ہے، اسے بے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تخت پر، الحمدللہ بیٹھے ہوئے تھے تخت پر، اللہ اکبر کبیرہ، تو ایک شخص ڈرتا ہوا آیا کہ حوالہ کہ کیوں کہ مجھے میرے ملک میں پہنچا دی، اس لیے کہ ملک الموت کو حکم ہوا، اس لیے کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے بندے کے اعتبار سے، اس لیے اللہ خود فرماتے ہیں ہم براہ راست حکم دیتے کہ تم مر جا، اس وقت ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت کو حق نہیں پہنچتا کہ انگلی بھی ہمیں لگائے، انگلی بھی چھوئے، نہیں، بالکل نہیں۔ چنانچہ ملک الموت نے دیکھا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ اس کی روح قبض کروں، وقت تھوڑا ہے اور چھین نہ کرو، اور یہ سب تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، چھین میں اس کی روح قبض کرو، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ ملک الموت حضرت السلام نے ایک نگاہ ڈالی، تو ان کی نگاہ تو پیخانہ نکال دے بابا، تو تھر تھر کانپنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا حضرت والا مجھے ڈر لگتا ہے میرے ملک پہنچا دیں۔ آپ نے بہت سارے جنات تھے وغیرہ، حکم فرمایا چین میں جاؤ، چین میں پہنچا، وہاں روح قبض کر لی۔ یعنی اتنا اٹل خاکہ ہے اللہ رب العزت کا موت اور حیات کا، یاد رکھیں۔ لیکن یہ اصل اسباب پہ جب نگاہ آتی ہے تو اسباب کو یقین کے ساتھ اپناتے، یہی تو موت ہے، اور سبب کو موت کے ساتھ یقین کے ساتھ اپنانا حرام ہے، سبب کو چھوڑنا حرام ہے۔
تو سبب پر یقین رکھ کے اپنانا حرام ہے، یہ سبب کی بت پرستی ہے۔ جب سبب پر یقین آئے گا تو آدمی فریج کا بھی عاشق ہو جائے گا، آدمی جو پلنگ کا بھی عاشق ہو جائے گا، آدمی دکان ہر چیز کا عاشق ہو جائے گا۔ نوٹ رکھنا، جب انسان بیوی کا عاشق ہو جائے اور اللہ کا عاشق نہ، غور سے سننا، اور رسول پاک کا عاشق نہ، اس لیے جمال پہ اس کو یقین آ گیا، اور جب جمیل پہ یقین آئے گا تو اللہ کا عاشق بنے گا۔ اسے صفات کلیہ کے اندر اللہ نے اپنی طرف دعوت دی ہے۔ کسی نے آپ پر رحم کی اور رحم کے آپ گرویدہ ہوں گے، یعنی اس کی شرح سن لیجیے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے اعتبار سے اس کا شکر ادا کیا تو یہ رسالت کا شکر ہے۔ حضور فرماتے جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا نہیں کرتا، لیکن اس کی رحم پر گرویدہ ہو کر یقین مان لیا کہ ضرور رحم کرے گا تو آپ نے رحیمی کو چھوڑ دیا، کھڑا کہیں کے نہ رہے۔ اس لیے کہ اللہ رحیم ہے اور رحیم بناتے ہیں۔ اللہ پاک کو کسی نے رحیم نہیں بنایا، نہ کریم بنایا، وہ اپنی صفت میں یکتا ہے۔ اس کی صفت کی جو ہے کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کی صفت کا ماضی نہیں ہے، اس صفت کا حال نہیں ہے، نہیں، وہ حالی اور مستقل کا ایک مجسم، ایک نور ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ زمانہ ہے اور زمانے کو برا نہ کہو، اللہ خود زمانہ ہے۔ اس توحید پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اٹھایا تھا، اس لیے آپ نے سب چیزوں کی نفی کی۔ لیکن خوب یاد رکھیے اس بات کو، اس ملت پہ اٹھتے ہوئے اگر ہم چوکے ہیں تو اس تاثر کو چوکے ہیں۔ دل اگر دیا ہے تو دل کو پوچھئے کس کو دے دیا، گرویدہ ہے تو کس کے ہیں، متوجہ ہیں تو کس سے ہیں، ملاقات کی طلب ہے تو کس کی ہے، سب کچھ کامیابی دیکھتے ہیں کس میں دیکھ۔ سنیے یہ سب تاثرات اور سب کیفیتیں اللہ کو چھوڑ کر اگر نبیوں میں بھی ہوگی تو ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ توحید کے دائرے میں نبی کو جگہ دینے کا حق نہیں۔ سنیے غور سے میری بات، لا الہ الا اللہ سب میں جاتا ہے، محمد رسول اللہ لا میں نہیں جا سکتے، نبی اللہ میں نہیں جا سکتے، نبی میں اللہ جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ نور السماوات والارض ہے، لیکن ہم اللہ میں سبب کو ڈال دیتے ہیں، مال ہوگا تو عزت ملے گی۔ کتنا حرام کام ہے یہ، کتنا ذلیل اور اندھیرا والا کہ مال ہوگا اس کے، وہ تو عزت تشا، تو نے میرے اندر مال ڈال دیا، حالانکہ نبی کا تصرف میرے اندر نہیں ہے۔ اگر مسکن الہیہ نبی کا ہے تو اس کے دل میں تو میں ہوں، کیونکہ دل مسکن الہیہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام، دل میں ہوں، لیکن میرے اندر کوئی نہیں، اس لیے کہ نہ میرے اندر دل ہے نہ کوئی، میں کہ نور ہوں، ایسا نور کہ جس کو نبی کی آنکھ بھی نہیں دے سکتی۔ مجاز میں یہ تو نے سمجھا کہ جنت نے مجھے دیکھا ہے تو بھولا ہے، دوزخ نے مجھے دیکھا ہے بھولا ہے، دوزخ نے میری عظمت کو پایا ہے، چنانچہ آٹھوں دوزخ تھر تھر کانپتی ہیں، تھر تھر کانپتی ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، اس لیے کہ اس پر جلال ہے۔ اللہ اکبر، یہ تاثر ایک لینا تھا، اس سے زندگی میں برکت آ گیا، ورنہ زندگی جانور سے بھی بدتر ہے۔ جو دل اور روح نہ بنا ہوا ہو تو سارے ظاہر کے نقشے رسم ہے، رسم قدر اس میں ایمان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ انقلاب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا اندھیرا ہو اس قدر چراغ ہونا چاہیے۔ ایک کثیر تعداد میں پھیلا ہوا اندھیرا اور چھوٹا سا آپ چراغ جلا دے تو وہ کیا کام کرے گا؟ تو ایمان سوز ہوائیں، دنیا کی محبتیں اور ماحول بگڑ چکا ہو، اس میں ہمارا لا الہ کا اقرار کا ذرا سا ٹمٹا ہوا دیا نہیں کام کرتا۔ عورت کی ادا ہمیں گرا کے رکھ دے گی۔ دکان پہ گراہک آیا اور چلا جاتا ہے، 10,000 کا گراہک ہے تو جھوٹ بلا کے چھوڑے گا۔ ہر منظر ہمیں گرا کے رکھ دے گا اگر جتنا ایمان ہمارے پاس ہے، اگر اتنا رہا۔ آج جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ بنیاد کی نہ تقریریں ہیں اور نہ بنیاد کی محنت ہے، اور یاد رکھیے بنیاد قائم کرنے میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے جب بنیادیں مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق سے ایمان دیا ہے، اس کو یقین تک پہنچانا، دل کے تعصب تک پہنچانا بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بڑی
قربانی دینی پڑتی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو یہ بول ہوئے ایمان کے. اب اللہ نے اس پر نہیں کہا کہ میں تمہیں نبوت دیتا ہوں یا تم پر عالم کی امامت دیتا ہوں، نہیں، کہ عالم کی امامت نہیں دی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا گیا کہ جو بول بولا ہے اس سے ثابت بتاؤ کہ واقعی تم ایسا ہے. یہ کہ ہم چند کلمات میں ان کو آزمایا، ایسا آزمایا کہ ثابت کر کہ ماں سے نہیں پڑتا ایک حاجرہ دی، اور بیٹے پہ نگاہ نے ایک بیٹا دیا اور ایک خدا ہے. تین وجود یاد رکھیے، یہ تینوں وجود جو ہے سن لیجیے، تینوں وجود ہے، یہ تینوں وجود سے کائنات چلتی ہے. باپ اور ماں، اس سے پھر بیٹے بچے پیدا ہوتے ہیں. کہ تو ثابت کر دیتا ہوں جو زبان کے بولا، اس لیے کہ زبان کے بول والے اقرار والے کہلاتے ہیں، اور اقرار والے حقیقت پہ جاتے ہیں، اور اگر حقیقت پہ نہ جائے تو اقرار پہ ٹھہر جاتے، آگے اس سے کوئی مقام نہیں ملتا، نہ مقبولیت ملتی ہے. اس لیے کہ اقرار والے اللہ کے نہ محبوب ہیں، نہ عارف ہیں، نہ موحد ہیں جی، اور نہ مومن ہیں، نہ مقربین ہیں، مسلمان ہیں خلاص. اور مسلمان کے تھوڑا سا تو ہے تو پھر سن، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر تو مسلمان بن جائے، تھوڑا سا ایمان بڑھ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. بس صفات کا مسلمان. تو فتوے کے مسلم کی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. صفات کا مسلم کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. اور انجام کا مسلم کون ہے؟ جو ایمان کے ساتھ لے کر قبر میں جائے. بس یہی سرمایہ ہے. اور قربانی، اللہ اکبر کبیرہ، قربانی کی حقیقت کیا ضرورت پڑی اللہ کو اتنے لاکھیں دمبے کٹوا دینے کی؟ یہ جاری کیا؟ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، کہ اس کے پیچھے حقیقت ہے. اس کا ایک مفہوم بیان کر کے اگلے جمعے پر انشاءاللہ ان تمام حقائق پہ کوشش کروں گا بات کرنے کی. اور اس کے پیچھے حقیقت کہ جو قربانی ہے اس کے پیچھے حقیقت ہے کہ سنت کے اعتبار سے جو تو قربانی کرتا ہے، اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہو تو نیت تیری ہو کہ اللہ ہو تو میں قربانی کرتا. اور مسلم شریف کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ آئے وہ عبادت گاہ میں ہماری جو طاقت رکھتا ہو قربانی اور قربانی نہ کرے. کھلا اس کو رد کر دیا. ہماری عبادت ہماری عیدگاہ میں نہ آئے وہ مسلمان جو طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھیے. اس کی حقیقت ہے کہ ہم زندہ رکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے ہمیں تو جس طرح سے بکرے کو ذبح کرتا ہے اس طرح یہ تیری گردن بھی کٹنی چاہیے. اگر نہ کٹا تو منافقوں میں شامل ہوگا. مجدد الثانی فرماتے ہیں جس کو اللہ کی راہ میں جہاد میں جان دینے کا جذبہ نہیں اس میں نفاق موجود ہے. فرماتے کیا فرماتے نفاق؟ تو میں نے کہا ہر عمل کے پیچھے ایک حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. حقیقت جب نصیب نہ ہو تو ہر عمل رسمی بن جاتا ہے. یعنی عمل کسی حد میں ٹھیک رہتا ہے لیکن اس میں رسم کی شکلیں بہت پیدا ہو جاتی ہے، بہت پیدا ہو جاتی ہے، بہت پیدا ہو جاتی ہے. وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ اللہ نے حیاتی بخشی تو اور اللہ نے فضل فرمایا تو اگلی جمعہ انشاءاللہ تعالی انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض کے حقائق بیان ہوں گے انشاءاللہ. کاش مجھے اور آپ کو کوئی حقیقت مل جائے اور جس کو حقیقت نصیب ملتی ہے وہی انقلاب پاتا ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. ابھی اذان ہوگی پھر سنتیں پڑھ لیجیے.